کسی بھی مجلس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہی اسے سنتے ہیں. تو آپ نے قرآن سنایا تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے. تو سارے کے سارے صحابہ وہ دین کے ناقل ہیں، ان کا امت پر احسان ہے. اور سارے صحابہ میں پھر 10 صحابہ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور پھر ان 10 میں سب سے بڑے 4 ہیں خلفائے اربعہ. ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ چہارم ہیں، اور آپ کو وہ اعزازات حاصل ہیں انفرادی طور پر جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بچپن سے زیر کفالت تھے حضور کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح عزیز تھے. اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی ہیں. تو علماء اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں اور بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے بھی تھے. اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصے میں ہوتے یا ناراضگی کی کیفیت میں ہوتے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کرنے کی. حضرت علی اس حالت میں بھی آپ سے بات کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے اور کہا کہ یہ امانتیں لے لو، کل صبح لوگوں کو دے کر آ جانا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ قول بھی منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ زندگی میں جتنی راتیں بھی سویا ہوں یہ معلوم نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں، لیکن وہ جو رات تھی اس میں پکا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گا، کیونکہ حضور فرما کے گئے تھے کہ صبح اٹھنا اور امانتیں دے کر مدینہ آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں ان صحابہ میں شمار ہے گنتی کے جو سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے. خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضرات کو بھیجا اور وہ مرحب والا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے اس دن صحابہ سے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا هَذِهِ الرَّایَةَ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو جو آخرت کے اعزازات کے طالب تھے، اور وہ سارے کے سارے آخرت کے اعزازات کے طالب تھے، تو آپس میں جستجو سی ہوئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے اس اعزاز کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگلی صبح آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آشوب چشم میں. فرمایا بلا. حضرت علی آئے تو آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے نہ کبھی آنکھیں دکھنی آئی نہ کبھی سر میں درد ہو. علم مرحمت فرمایا. حضرت علی لے کر آگے بڑھے اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر اور عمر کا دور بڑا پرامن دور تھا اور آپ کے دور میں آپس میں نزاع بہت ہو رہا ہے، لڑائی بہت ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ نے ذرائع تفنن فرمایا ابو بکر و عمر کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم. تو بلا شک و شبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں حضرت علی نہ صرف مشیر بلکہ قاضی تھے،
کیونکہ جب یمن کے لیے حضرت معاذ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو والی بنا کر بھیجے، تو حضرت علی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی نوجوان ہوں، تو میں کیسے اتنے بڑے بڑے فیصلے کروں گا؟ تو آپ نے اس موقع پر دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا اللہ علی کو حکمت اور علم عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کوئی مقدمہ، کوئی قضیہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی تکلیف درپیش ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے سینے کو کھول دیا